السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام اہل پاکستان، مرد عورت، چھوٹے بڑے، شہری دیہاتی، سب کے لیے میرا محبت بھرا سلام ہے، اور ان حالات میں ڈھیروں دعائیں ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ نے ہمیں دین اسلام دیا ہے جس کا نام ہی سلامتی ہے، اور ہمارے عقیدے کا نام ایمان ہے جو امن سے ہے۔ اور میں بخاری شریف کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میرے نبی نے ہمیں کیا فرمایا؟ ہمارے بارے میں دنیا کے میڈیا نے مشہور کر دیا ہے یہ دہشت گرد ہیں۔ کوئی کرتے ہیں تو وہ نہیں کر رہے جو میرے نبی نے فرمایا۔ میرے نبی نے بخاری شریف کی روایت 2965 اور 66، اللہ تعالیٰ کا رسول قام فی الناس خطیباً، آپ لوگوں میں کھڑے ہوئے تقریر کرنے کے لیے، اور فرمایا ایھا الناس لا تتمنوا لقاء العدو، لوگو جنگ کی تمنا مت کرو اور لڑنے کی تمنا مت کرو، یعنی پہل نہ کرو۔ وصلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگو۔ فاذا لقیتموہم، لیکن اگر وہ چڑھ آئیں، جیسے ہندوستان ہمارے اوپر چڑھ دوڑا ایک غلط مفروضے پر، پہلگام کو بہانہ بنا کر بغیر تحقیق کے اس نے حملے کیے، عام لوگ شہید ہوئے، مرد عورت اور بچے، تو آپ نے فرمایا فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ، اور پھر جب ٹکر ہو جائے تو فَاصْبِرُوا، پھر صبر کرو، اور جان لو کہ ان الجنت تحت ظلال السیوف، جنت تلواروں کے چھاؤں میں ہے۔ تو مسلمان پہل نہیں کرتے جو ہمیں تعلیم دی گئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جنگ کیسے کرنی ہے صرف ہمارے نبی نے بتایا ہے، اور کسی کے پاس کوئی اصول کوئی نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا درخت نہیں کاٹنے، فصلوں کو نہیں جلانا، عورتوں کو قتل نہیں کرنا، بچوں کو قتل نہیں کرنا، عام شہریوں کو قتل نہیں کرنا، بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا، مندر، کلیسا، گرجا، گردوارہ نہیں گرانا، اور مندر کے پجاری، کلیسا کے پادری، گردوارے کے گیانی، ان پر ہاتھ نہیں اٹھانا۔ یہ اصول کسی نبی نے نہیں بتائے، ہمارے نبی نے ہمیں یہ اصول بتائے۔ احد کی جنگ میں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کو چیرتے ہوئے پیچھے پہنچے ان کے، تو عورتیں کھڑی تھیں، وہ ان کو دیکھ کے بھاگیں، لیکن ہندا ڈر کے مارے بھاگ نہ سکی، تو ایسے اس کے سر پہ تلوار رکھی، اس نے چیخ ماری، آپ نے تلوار پیچھے ہٹا دی۔ پیچھے ایک اور ساتھی ان کے ساتھ تھے، کہنے لگے قتل کیوں نہیں کیا؟ کہ یہ میرے نبی کی تلوار ہے، عورت کے خون سے گندہ نہیں کروں گا۔ ہمیں تو جنگ بھی کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ ان جنحوا للسلم فاجنح لها، اگر وہ صلح کی پیشکش کریں فوراً صلح کر لو، چونکہ قتل و غارت اسلام کا عنوان ہی نہیں ہے۔ جو مسلمان بادشاہوں نے کیا، وہ بادشاہ تھے، بادشاہوں کا مذہب حکومت ہوتی ہے، وہ چاہے ہندو ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ عیسائی ہوں۔ یہ جو پہلی اور دوسری جنگ عظیم ہوئی تو مسلمان تھے آپس میں، دونوں طرف عیسائی تھے۔ پہلی جنگ میں 2 کروڑ مارے گئے، دوسری جنگ میں 8 کروڑ مارے گئے، اور مراٹھوں نے پورا ہندوستان کا 70% فتح کیا۔ ان کی تلوار مسلم غیر مسلم میں تمیز نہیں کرتی تھی، سب کی گردنیں اڑاتے تھے وہ۔ اور اس لیے جب ان کو پانی پت کی لڑائی میں شکست ہوئی تو پانی پت کی عوام، ہندو، عورتیں، مرد، مسلم، لاٹھیاں تلواریں لے کر ان کے پیچھے بھاگے تھے ان کو قتل کرنے کے لیے۔ صرف اسلام ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے، کوئی اس پر عمل نہ کرے تو وہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بخاری شریف سے، جو ہماری قرآن کے بعد سب سے ایتھنٹک کتاب ہے، اس سے میں نے حوالہ دیا ہے کہ میرے نبی نے فرمایا ہم لڑنا نہیں چاہتے،
ہمارا مقصد لڑائی نہیں ہے، ہمارا